بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش دوست ممالک کے قونصل جنرلز کی جانب سے سالگرہ کی مبارکباد دی گئی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ یہ پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش دوست ممالک کے قونصل جنرلز کی بابا قوم کی سالگرہ پر مبارکباد۔ برادر ملک چین کے کراچی میں تعینات قونصل جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ Mahmoud Jinnah, the father of Pakistan. On this special occasion, I would like to extend my warmer greetings to all the Pakistan people. روسی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ محمد علی جناح نے محبت اور نظم و ضبط کا پیغام دیا۔ Dear viewers, kindly accept my sincere congratulations as well as best wishes on the occasion of Quaid-e-Azam Day. This holiday commemorates the great vision and unwavering commitment of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which remained the guiding light for the whole nation. جاپان کے نائب قونصل جنرل نے اپنے منفرد انداز میں اردو بول کر قائد اعظم کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ جناح کے افکار کی روشنی میں عوامی فلاح کے مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ قونصل خانہ جاپان کی جانب سے یہ خوشی موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم حضرت محمد علی جناح صاحب کے سالگرہ میری دعا ہے تو انشاءاللہ پاک زبان دوستی پائندہ آباد اور زندہ باد۔ شکریہ۔ سفارتکاروں نے کہا کہ پاکستانیوں کی زندگی انتھک محنت اور جدوجہد کی خوبصورت مثال ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زبیر راشد، TT21۔ گورنر ہاؤس کراچی میں قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کی مشترکہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیک کاٹا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کی مشترکہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیک کاٹا گیا اور خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم قائد اور کرسمس مشترکہ اقدار کی علامت۔ گورنر ہاؤس کراچی میں کرسمس اور بابا قوم کے یوم پیدائش کا جشن۔ گورنر سندھ محمد کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ پاکستان مملکت خداداد ہے جہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے۔ تمام اقلیتی برادری اپنے مذہبی تہوار منانے میں آزاد ہیں۔ نفرت کے بیانیے کو جو پاکستان میں پھیلایا گیا ہے اسے دفنا دیں۔ ہم اب ایک دوسرے سے قومیت کی بنیاد پہ اختلاف نہ رکھیں، زبان کی بنیاد پہ نہ رکھیں، مذہب کی بنیاد پہ نہ رکھیں، بلکہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارا راستہ کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے روکا رکھا تھا۔ گورنر ٹیسوری بولے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مورکہ حق میں شاندار فتح کے بعد اب مورکہ معیشت بھی جیتیں گے۔ پاکستان کی تجارتی اور معاشی پالیسیوں کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ کہ یہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کو اس دنیا میں اور اس خطے میں کئی دہائیوں کے بعد عزت دلائی ہے۔ آج پاکستانی معیشت کے راستے دنیا میں کھل گئے ہیں۔ گورنر سندھ نے PFCCI کے شکوت جیلانی و دیگر کے ساتھ مسیحی برادری میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ سید زبیر راشد، TT21۔ کرسمس کی خوشیاں پاکستان میں بھی رنگ لے آئیں۔ غیر ملکی سفراء اور قونصل جنرلز بھی کرسمس کی خوشیوں میں پیش ہیں۔ فلپائن اور قازقستان کے سفیر نے مسیحی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ چین، روس، برطانیہ، جاپان اور آئیوری کوسٹ کے قونصل جنرلز نے کہا کہ کرسمس اپنوں کے ساتھ منانی چاہیے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ مسیحی برادری کے لیے کرسمس خوشیوں کی بارش لے آئی، سفرا بھی خوشیوں میں شریک ہو گئے۔ کراچی میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں نے مسیحی برادری کو تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ فلپائن اور قازقستان کے سفیروں نے کہا کہ کرسمس خوشی اور محبت کا پیغام لاتی ہے، اسے اپنوں کے ساتھ منانا چاہیے۔ And it is my honor to greet one and all a Merry Christmas. Here in Karachi we have about 1,500 Filipinos, and that is why I came all the way from Islamabad to be with them to celebrate Christmas, which is actually a commemoration of the birth of Jesus Christ, who is the founder of Christianity. Of course, I would like to wish a Happy New Year and Merry Christmas to Christians. May Allah Almighty bless all of us, and may next year will be better to Pakistan, to Kazakhstan, to the entire world, and hope that next year we will have a breakthrough in cooperation between Kazakhstan and Pakistan. چین اور برطانیہ کے سفارتکاروں نے کہا کہ کرسمس امن، محبت،
रवादारी और भाईचारे का दर्ज देती है। Christmas and New Year, I would like to extend my warm greetings to all their friends from Pakistan. And Merry Christmas and Happy New Year to all of you. I wanted to say Merry Christmas and a Happy New Year to all those who celebrate in different ways across Karachi and Pakistan. We look forward to meeting more of you and working with Pakistan into the new year, into 2026. Merry Christmas to those who are celebrating. As the joyful New Year season draws near, I would like to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan. The festive season provides a moment to reflect on the enduring values of peace, goodwill and compassion that unite everybody regardless of their different backgrounds. जापान और डी आयोरी कोस्ट के सिफारतकारों ने उर्दू ज़बान में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जी, मैं क्रिसमस के इस मौके पे तमाम मसीह बरादरी को जो पाकिस्तान में रहते हैं और बैरून मुल्क सबको दिल की गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं। और नया साल जो हमारा 2026 आने वाला है उसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को और पूरे दुनिया में जितने भी बसने वाले लोग हैं सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। कौंसल खाने जापान की जानिब से पाकिस्तान के सब मसीह कम्युनिटियों से मुबारकबाद करना चाहता हूँ इसी खुशी मौका क्रिसमस पर। तो मैं भी और अप्रिशिएट कर रहा हूँ पाकिस्तानी हुकूमत कर रहे हैं जो अक़लियतों की हम आहंगी कोशिश कर रहे हैं। सिफारतकारों का कहना था कि क्रिसमस माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देती है और पाकिस्तान में क्रिसमस की खुशियां हर साल की तरह इस साल भी दोबाला दिखाई दे रही हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर बच्चे मुनफरिद अंदाज में खुशियां मनाते नजर आए। तफरीही मकामात पर भी रश लगा रहा। बच्चे छुट्टी के रोज़ झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दिए। देखते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। क्रिसमस पर हर तरफ खुशियों की बहार, तफरीही मकामात पर रश, बच्चों की बड़ी तादाद झूलों और मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ अंदोज होती दिखाई दी। बच्चों का कहना था कि आज क्रिसमस के दिन हम सालगिरह भी मनाते हैं और अपने घर वालों से ईदी भी लेते हैं। बच्चों ने क्रिसमस के मौके पर झूलों के साथ तफरीही मकामात पर खूब इंजॉय भी किया। हमारे जीसस की बर्थडे होती है, इसे हम बहुत अच्छे से जश्न से मनाते हैं। यहाँ पे झूले झूलते हैं, अपने जीसस का शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं। अभी तो हमें ईदी नहीं मिली, अभी लेंगे हम लोग क्रिसमस के दिन पे बाहर जाते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं और ईदी हमें मिलती है और झूले लेते हैं। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस के मौके पर गलियों को भी सजाया। बच्चे बड़े नौजवान सब ने नया लिबास जेब-ए-तन किया, जबकि घरों में मुनफरिद पकवान भी तैयार किए गए। कैमरामैन इमरान एके के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में फ्रॉड का एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक डिफेंस के 2 मुख्तलिफ मकामात से 15 गैर मुल्कियों समेत 34 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलज़िमान सरमाकारी के नाम पर शहरियों को लूटते रहे। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटमार, क्रिप्टो और फॉरेक्स का झांसा और शहरियों की जमा पूंजी हड़प। कराची में फ्रॉड का इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ऑडिटोरियम में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर तारिक नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिस दौरान 3 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 15 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 19 मकामी अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो कॉल सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने छापा मारा, वहाँ से 15 फॉरेनर्स जिसमें 12 मेल अरेस्ट हुए और उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो थे उनमें 19 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं। उनसे जो वो पोर्टल चला रहे थे, वो सारा कॉल सेंटर का जो पोर्टल था उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी रिकवर की हैं। और ये जो पोर्टल है ये टेलीग्राम ऐप्स के थ्रू चला रहे थे। ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि मुल्जिमान शहरियों को क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर लूटते थे। मुल्जिमान के कब्जे से गैर मुल्की गेटवे एक्सचेंज सिस्टम्स, हजारों इंटरनेशनल सिम्स भी बरामद की गई हैं। 10,000 से ज़्यादा फॉरेन सिम जो हैं वो रिकवर हुई हैं इनसे, जो कि मुख्तलिफ OTP वगैरह के लिए या फॉरेन जो कि
اس میں کال سینٹر میں یوزیج کے لیے کام آتی ہیں وہ بھی اس میں پکڑی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً جو ٹرانزیکشن یہ اماؤنٹنگ اسپیسیفک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن $60 ملین کے برابر جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کر رہے تھے اور یہ فراڈ ہو رہا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 37 کمپیوٹر اور 40 موبائل فون بھی برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ گرفتاریاں ڈیفنس فیز 1 اور ڈیفنس فیز 6 سے عمل میں آئیں۔ گرفتار غیر ملکیوں کے ممالک کے نام فی الحال ظاہر نہیں کیے جا رہے، تاہم وزارت خارجہ متعلقہ ممالک سے رابطے میں ہے۔ کیمرہ مین محمد ابراہیم کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ پرتشدد مزاحمت اور براہ راست فائرنگ کے خدشات کے باوجود کے الیکٹرک ٹیم نے بڑی کارروائی کی ہے۔ سائٹ ایریا میں صنعتی فیڈر سے بجلی چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، جہاں سالانہ 1 کروڑ سے زائد یونٹس بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ صنعتی فیڈر بھی نشانے پر، کہ الیکٹرک نے بجلی چوروں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ کہ الیکٹرک نے سائٹ ایریا میں بجلی چوری کے خلاف بڑی اور حساس کارروائی کی۔ یہ کارروائی ایسے صنعتی فیڈر پر کی گئی جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی تھا۔ ترجمان کے مطابق صنعتی فیڈر سے غیر قانونی انفراسٹرکچر کے ذریعے سالانہ 1 کروڑ سے زائد یونٹس بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی نیٹ ورک کو ختم کرنے سے روکنے کے لیے ہجوم جمع ہو گیا، جبکہ ایک شرپسند کی جانب سے اسلحہ لہرانے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت موجودگی اور تعاون کے باعث کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کارروائی کے دوران کے الیکٹرک کی گورننس ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ HT نیٹ ورک سے منسلک اوور ہیڈ اور زیر زمین کیبلز کے غیر قانونی جال کا انکشاف کیا، جسے موقع پر ہی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سائٹ ایریا میں یہ پہلی کارروائی نہیں، ماضی میں بھی بجلی چوری کے خلاف اقدامات کے دوران ہجوم اکٹھا کر کے مزاحمت کی جاتی رہی ہے۔ کہ الیکٹرک کے مطابق متعلقہ فیڈر پر نقصانات کی شرح حالیہ مہینوں میں 60% سے تجاوز کر گئی تھی، جبکہ گزشتہ 12 ماہ میں اوسطاً شرح 53% رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فراہم کی جانے والی ہر 2 یونٹس میں سے تقریباً 1 یونٹ بجلی چوری کی نظر ہو رہی تھی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ منگو پیر میں عالمی تبلیغی جماعت کے سالانہ اجتماع کا آغاز ہو گیا۔ پنڈال میں تقریباً 3,84,000 افراد کے رہائش کے انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ اختتامی دعا میں 10 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اجتماع گاہ کے باہر شرکاء کے لیے پارکنگ کا وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ اجتماع کے انتظامات، سیکیورٹی اور سہولیات پر دیکھتے ہیں نظمان احمد کی رپورٹ۔ تبلیغی جماعت کا سالانہ سہ روزہ روح پرور اجتماع، فرزندان اسلام کی بھرپور شرکت، فضا رنگ و نور سے معطر۔ منگوپی ٹاؤن میں قائم اجتماع گاہ میں روحانیت کا سما، نماز فجر کے بعد سے ہی شرکاء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک بھر سے قافلوں کی شکل میں آنے والے افراد نے اجتماع گاہ کو بھر دیا۔ سالانہ اجتماع میں ذکر و اذکار اور اصلاح نفس پر خصوصی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اجتماع گاہ میں شرکاء کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے اجتماع کے لیے ہمیں یہ ضروری سمجھ رہے تھے کہ یہ جس طرح کی جو یہاں ٹریفک کی فلو ہوگی، اس کے لیے جو ہے یہ 3 کلومیٹر روڈ ہے، چنگی تا نیا نظام آباد، یہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ 2 راستہ موڑ اس کو کہا جاتا ہے پختون آباد۔ اس رات کو 2 راتیں لگا کے جو ہے نا ہم نے اس راستے کو موٹیبل کیا ہے تاکہ یہاں پبلک آئے گی اور ٹریفک کا فلو جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو۔ کہ کوئی بھی افسر اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ 3 دن چھٹیاں ختم ہیں، ان سب کو جو بھی ہمارا مذہبی بڑا اجتماع ہو رہا ہے ان کی خدمات کے لیے سب کو ادھر آنا پڑے گا۔ اجتماع گاہ میں مامور خدمت گزاروں کا کہنا تھا کہ شرکاء کو سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ماہ قبل ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ ماشاءاللہ اجتماع کے انتظام سارے مکمل ہمارے ہو گئے ہیں، جتنے چھوٹے موٹے کام تھے سارے بڑے سب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو راضی ہو، ان سے خوش ہو، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے۔ 1 مہینے سے جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ کا کام ہمارا جاری تھا اور ہم نے یہاں پہ نوٹسز کیے ہوئے ہیں، مائکنگ کی ہوئی تھی، اناؤنسمنٹ کر دی تھی سب جگہ کہ جو ہے نا آپ کی اپنی اپنی حدود میں اپنے سارے جو ہے نا وہ جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو اندر کر لیں، ورنہ ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ تو 3 دن سے ہمارا جو ہے یہ مستقل جو ہے ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ جو ہے نا ہمارے جتنا بھی اسٹاف ہے اس ٹیم میں جو ہے وہ بھرپور اس میں شرکت کر رہا ہے۔ 4 روڈوں پہ کام کیا جو کہ پارکنگ کو بھی ٹچ کرتے ہیں اور اجتماع کو بھی ٹچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اجتماع کے گیٹ سے لے کر امپائر کالونی، منگو پیر مزار سے لے کر چنگی سے لے کر نیا نظام آباد کے 2 نمبر گیٹ تک ہم لوگوں نے یہاں وہ بھی گیڑا بھی ڈالا
मट्टी भी डाली और रोड को भी क्लियर किया। आने वाले मौजूद मेहमानों को इंशाल्लाह कोई तकलीफ का सामना नहीं होगा। इज्तिमा के शुरा के लिए रिहाइश, लंगर, तिब्बी सहूलियात और वज़ू और गुस्ल के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए स्पेशल प्लान मुरतब किया गया है। इज्तिमा का इख्तिताम 28 दिसंबर को इज्तिमाई दुआ पर किया जाएगा, जिसमें 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, मेयर कराची ने ज़िंदगी की 42 बहारें देखी। मुर्तज़ा वहाब 2015 में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बने थे। 15 जनवरी 2023 में मेयर कराची मुंतखब हुए। मज़ीद तफ़सीलात शेख मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मुर्तज़ा वहाब 25 दिसंबर 1983 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से तालीम हासिल की, जबकि कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की। उनके वालिद वहाब सिद्दीकी शोबा सहाफत से वाबस्ता रहे। वालदा फौजिया वहाब पीपल्स पार्टी की सरगर्म कारकुन होने के साथ साथ रुकने कौमी असम्बली के ओहदे पर भी रहीं। वालदा के इंतकाल के बाद मुर्तज़ा वहाब अमली सियासत से वाबस्ता हुए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 2015 में अपना मुशीर बनाया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब 2016 में एंटी करप्शन के मुशीर बने, 2017 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने और 2018 में दोबारा मुशीर बराए कानून और एंटी करप्शन बने और जल्द महकमा इत्तलात का कलमदान हासिल करने में भी कामयाब हो गए। 2021 में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कुछ पार्टी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद बैक वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची, तर्जुमान सिंध हुकूमत, मुशीर कानून के ओहदों पर फाइज रहे। मुर्तज़ा वहाब ने 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असेंबली के हल्का PS 111 का इलेक्शन लड़ा, मगर इमरान इस्माइल से 22,000 वोटों के फर्क से शिकस्त खा गए। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर पीपल्स पार्टी ने कराची में कई नामों पर गौर करने और तंजीमी सेटअप के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची के लिए मुंतखब किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।